میں ایک چھوٹے سے تاریخی گاؤں کلیال یعنی چکسواری آزاد کشمیر میں پیدا ہوا جو کہ پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقے میں واقع ہے۔ کشمیر کو اس کرۂ ارض پر قدرتی حسن و جمال کا سب سے خوبصورت خطہ مانا جاتا ہے۔ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ کچھ مشہور شاعروں، حکمرانوں اور غیر ملکی سیاحوں نے اسے جنت سے مشابہ خیال کیا ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہ پرامن، پرسکون ماحول اور صاف ہوا سے مزین خطہ راہبوں، بت مت کے پیروکاروں، پیروں فقیروں اور صوفیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھا۔ میری پسندیدہ شاعروں میں سے ایک جن کے آباء و اجداد کشمیری ہیں، ان کا نام سر محمد اقبال ہے۔ وہ پاکستان کے قومی شاعر ہیں اور جدید دور کے انتہائی قابل تعریف مسلم فلسفی مفکر مانے جاتے ہیں، اور جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا اور اپنی تقاریر میں اظہار کیا۔ میرے والد چودھری محمد ولایت اور میری والدہ دونوں کم تعلیم یافتہ تھے، اور ان کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی اور گاؤں میں ایک بڑا جنرل سٹور تھا۔ میرے خاندان کا شمار علاقے کے چند باوقار خاندانوں میں تھا۔ یہاں میں ایک ایسے واقعے کو قلم بند کرنا چاہتا ہوں جو وقوع پذیر ہونے کے 60 سال بعد میرے علم میں آیا تھا۔ یہ کسی بڑی تاریخی کامیابی کے بارے میں نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ میرے آباء و اجداد کا ذمہ دار ہونے کے ناطے ان کے طرز زندگی اور شوق کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب زمین اور کاروبار کی ملکیت کے علاوہ ایک کامیاب ذمہ دار کا فخری اثاثہ اس کے خوبصورت اور طاقتور بیلوں کی جوڑی ہوا کرتا تھا۔ حکومت وقت وقتاً فوقتاً ایک مویشیوں کے نمائشی میلے کا انعقاد کرتی تھی، جس میں تقریباً 100 مربع میل کے اندر رہنے والے زمیں دار حصہ لیتے تھے، جہاں دیگر کھیل اور مقابلوں میں بہترین دوڑنے والے بیلوں کی جوڑی کا چناؤ بھی کیا جاتا تھا۔ 1940 کے نمائشی میلے میں میرے دادا جان کے بیلوں نے یہ مقابلہ جیتا تھا۔ میرے دادا جان چودھری فضل الہی علاقے کے ایک معزز شخصیت تھے، اور کئی بار ارد گرد کے گاؤں کے نمائندوں نے انہیں علاقے کی پنچایت کے لیے اپنا سرپنچ چنا تھا۔ پنچایت کو علاقے کے جرگے کا مقام حاصل تھا، جہاں مضافات کے گاؤں کے منتخب نمائندے بیٹھ کر لوگوں کے گھریلو اور زمین کے جھگڑوں کو سلجھاتے تھے۔ پنچایت میں کیے گئے فیصلوں کا دونوں فریقین احترام اور پابندی کرتے تھے۔ اس طرح کے مقامی نظامی انصاف سے فیصلے جلدی ہوتے تھے اور اخراجات کی بھی بچت ہوتی تھی۔ حکومت کے زیر اثر قانونی عدالتوں میں زمین سے متعلق مقدمات، جیسا کہ آج بھی ہو رہا ہے، کو کئی سالوں کے لیے گھسیٹا جاتا تھا اور بعض صورتوں میں نسل در نسل طول دیا جاتا تھا۔ ہمارا موجودہ نظام انصاف دقیانوسی اور غیر واضح ہے، اور ماضی کے حکمرانوں کی طرف سے ایک بد دعا ہے۔ اس نظام کو سنجیدگی کے ساتھ جانچ پڑتال کے بعد اصلاحات کے ذریعے تبدیل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک تیز رفتار انصاف مہیا کرنے والا قانونی نظام ہمارے ملک کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ برٹش انڈیا کے دو لخت ہونے یعنی پاکستان اور ہندوستان کے مارچ وجود میں آنے کے 1 سال بعد 1948 میں میری پیدائش ہوئی۔ ریاست جموں کشمیر کو ایک مختصر لیکن تباہ کن جنگ کے بعد 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ جنگ کی وجہ سے میرے خاندان کو گاؤں چھوڑنا پڑا تھا، اور ہمسایہ ملک پاکستان میں جہلم کے قریب بکنہ کے سرحدی گاؤں کے جناب کرم الہی کے گھر جا کر پناہ لی تھی۔ اپنی جان کی حفاظت کے لیے میرے خاندان کے افراد نے تقریباً 26 میل کا تھکا دینے والا اور پرخطر فاصلہ پیدل چل کر طے کیا تھا۔ یہ میرے خاندان کے لیے ایک ناقابل فراموش اور تکلیف دہ تجربہ تھا۔ میں صرف 4 ماہ کا تھا جب میرے والدین کو ہجرت کا سامنا کرنا پڑا۔ 1 ماہ اداس اور آزردہ دل مہاجرین کی زندگی گزارنے کے بعد میرا خاندان گاؤں واپس آ گیا، اور ایک نئی حکومت کے دور اقتدار میں ہم سب پرامن زندگی بسر کرنے لگے۔ ہماری زمینیں اور مکانات چونکہ تو رہے، لیکن جنرل سٹور کو ہولناک جنگ کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا۔ میں اب بھی کشمیر کے اس حصے میں رہتا ہوں جسے آزاد جموں کشمیر کہتے ہیں، جو پاکستان کی وفاقی حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ ان دنوں گاؤں میں لوگ سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ اکثر لوگ کچے مکانات میں بغیر بجلی، پانی، گیس، ٹیلی فون، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی سہولیات کے رہتے تھے۔ پانی کی فراہمی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ہر کوئی کسی قریبی تالاب یا کنویں سے پانی گھڑوں میں بھر کر لاتا تھا۔ گاؤں میں رہنے والے 5 سے 12 سال کی عمر کے لڑکے مسجد میں جاتے تھے،
جنہیں امام صاحب اسلام کی بنیادی تعلیم دیتے تھے۔ میں نے عربی کے حروف تہجی سیکھے تھے، جن کی مدد سے میں نے قرآن مجید کو پڑھا اور اس میں سے چند آیات کو حفظ کیا، اور ایسا عمل ہر مسلمان کرتا ہے۔ گاؤں کی بچیوں کو اسلام کی تعلیم امام صاحب کے گھر میں ان کی بیوی دیا کرتی تھی۔ میں بچپن ہی سے مسلسل حرکت پذیر اور تحقیق پسند تھا۔ میں ہمیشہ سے عجب، منفرد اور حیرت انگیز چیزوں کی جستجو میں لگا رہتا تھا، اور یہ کبھی نہیں جان سکا کہ میں اتنا مہم جو کیوں تھا۔ مجھے پر اسرار چیزوں، کرامات اور معجزات میں بڑی دلچسپی تھی، اور یہ جاننے کی خواہش رہتی تھی کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہوتا ہے۔ میں والدہ اور چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتا تھا۔ میرے والد اور دادا جان انگلینڈ میں رہائش پذیر تھے۔ جیسا کہ کسی بچے کی زندگی کے پہلے 6 سال خیالات، عادات اور رویوں کی نشو و نما کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، میری والدہ نے اسے یقینی بنایا کہ میں باقاعدگی کے ساتھ مسجد اور اسکول جاؤں۔ میں نے اپنا تعلیمی سلسلہ مقامی گورنمنٹ اسکول سے شروع کیا تھا، جہاں پرائمری کلاسوں کے لیے کمرے نہیں ہوتے تھے۔ گرمیوں کے موسم میں کلاسیں ایک بورڈ یعنی برگد کے سائے دار درخت کے نیچے لی جاتی تھیں، اور سردیوں میں ہمیں اسکول کے گراؤنڈ میں دھوپ میں بیٹھنے کو کہا جاتا تھا۔ برسات کے دن اسکول نہ جانا ایک اچھا بہانہ ہوتا تھا۔ جب سیکنڈری اسکول میں منتقل ہوا تو مجھے ایک کمرے میں ڈیسک پر بیٹھنے کا موقع ملا۔ چونکہ مناسب طور پر پڑھے لکھے تدریسی عملے کی کمی تھی، اس لیے ہمارے اسکول کا معیار تعلیم بہت گرا ہوا تھا۔ اس دور میں اسکولوں میں سہولیات کا فقدان میرے دل و دماغ میں ایک کانٹے کی طرح چبھا، جس کا تدارک میں نے اس وقت کیا جب میں عملی زندگی میں ایک کامیاب انسان بنا۔ سال 2006 کے دوران میں نے علاقہ چکسواری کے غریب لوگوں کی صحت اور تعلیم کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے ایک فلاحی تنظیم کو اس پار ٹرسٹ UK کے نام سے شروع کیا، اور سال 2018 تک نہ صرف 2 کروڑ روپے کے چھوٹے بڑے منصوبوں کی تکمیل کی گئی، بلکہ کئی غریب بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا گیا۔ مثلاً ایک لڑکا ڈاکٹر بنا اور ایک میں نے MA ریاضی کی ڈگری لی۔ چند لڑکیوں نے MA انگلش، BEd، BA اور BSc سائنس کی ڈگریاں حاصل کی۔ جب میں جماعت ہفتم کا طالب علم تھا، میں اسکول کے ایک کمرے میں داخل ہوا اور دیکھا کہ ایک لکڑی کی الماری میں چند کتابیں رکھی تھیں۔ دراصل یہ ہمارے اسکول کی لائبریری تھی۔ ایک دن جب میں ایک ماسٹر صاحب کی مدد کرتے ہوئے لائبریری سے کتابیں دوسرے کمرے میں منتقل کر رہا تھا تو میری نظر کو ایک کتاب نے اپنی طرف متوجہ کیا، اور جس کے مطالعے نے میری ناموس چیزوں کی تحقیق و جستجو کو ایک نئے رخ پر ڈال دیا۔ اس کتاب کا نام تھا ہاتھ کی باتیں، جو اردو زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ میں نے دوستوں اور رشتہ داروں کے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر ان کے حالات پر تبصرہ کرنا شروع کر دیا، اور قلیل مدت میں اس میدان میں اچھی خاصی مہارت حاصل کر لی تھی۔ جب میں تقریباً 16 سال کا تھا تو میں نے اپنے گاؤں کے قریب اندھیری رات میں ایک ویران جگہ بیٹھ کر آگہی، روشن خیالی اور روحانی مسرت کے لیے مراقبہ کیا تھا۔ یہ میری مہم جو طبیعت ہی تھی جو مجھے از خود کھینچ کر اس ویرانے میں لے گئی تھی جہاں میں تھا اور میری تنہائی۔ اس عمل کے نتیجے میں مجھے روحانی مسرت حاصل ہوئی جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور نہ جانے میرے کتنے طبق روشن ہو گئے اور میری سوچ و آگہی میں مثالی تبدیلی آئی۔ کیفیت یہ تھی کہ اس گھڑی کچھ کہنا، بولنا یا آنکھیں کھول کر دیکھنا گوارا ہی نہ تھا۔ افسوس کہ ایک نوجوان طالب علم تو کیا، ایک دنیا دار شخص زیادہ دیر تک ایسی کیفیت میں نہیں رہ سکتا۔ سال 1963 کے دوران میٹرک پاس کرنے کے بعد میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج میرپور، پرانا میرپور شہر میں داخلہ لے لیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک مخلوط تعلیمی ادارے میں داخلہ لینا کافی دلچسپ اور ولولہ انگیز تھا، لیکن میری خوشی کی وجہ کچھ اور تھی۔ میں پامسٹری سے متعلق مزید کتابوں کو پڑھنا چاہتا تھا، اور میں اس قابل ہو گیا تھا کہ انگریزی زبان میں لکھی کتابیں بھی پڑھ سکتا تھا۔ میں نے کیرو کی انگریزی میں لکھی پامسٹری کی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا۔ میں نے گورنمنٹ کالج لاہور کے پروفیسر M.A. ملک صاحب، پاکستان کے مشہور ماہر نفسیات اور دست شناس کی بھی اردو میں لکھی ہوئی کتاب کو پڑھا، اور نئے میرپور شہر میں ان کی آمد کے دوران میں نے ان کے ہاتھ کو دیکھا اور اس فن میں رہنمائی حاصل کی تھی۔ میں نے پر اسرار علوم کی تحقیق کو جاری رکھتے ہوئے علم الاعداد، چہرہ شناسی، دست شناسی اور جسمانی حرکات وغیرہ کا مطالعہ کیا تھا۔ اسی تحقیق کے سلسلے میں میں نے پیروں فقیروں سے بھی ملاقاتیں کی، اور پاکستان کے بڑے شہروں میں واقع مشہور درباروں پر بھی حاضری دی تھی۔ یہ سال 1972 کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ جب میں رات گئے سخت سردی میں اسلام آباد کے قریب ایک مشہور دربار یعنی امام بری پر گیا
تو میری ملاقات ایک بوڑھی عورت سے ہوئی جو مچھ یعنی وہ جگہ جہاں ہلکی ہلکی آگ دن رات جلتی رہتی ہے کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ از راہ تجسس میں نے پوچھا، مائی جی آپ اپنی جستجو اور مقصود کے سفر میں کہاں تک پہنچی ہیں؟ انہوں نے جواباً کہا، ابھی چند اور تہیں اتارنی باقی ہیں۔ یہ جواب میری توقع کے عین مطابق تھا۔ یہاں پر میں ایک دست شناسی کا واقعہ کا ذکر کرنا چاہوں گا جس کا تعلق میرے ایک طالب علمی کے دور کے دوست سے ہے۔ اس کے ہاتھ پر ایک منفرد لکیر تھی جس کا تعلق چاند کے ابھار سے تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کی عملی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ آئے گا لیکن بعد میں اسے بے مثال کامیابی حاصل ہوگی۔ قسمت کا کرشمہ دیکھیے، 47 سال بعد وہ ریاست کے ایک اعلیٰ ترین منصب کو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے لاتعداد لوگوں کے ہاتھوں کی لکیروں کو پڑھا اور میرے کئی دوستوں نے 40 سال بعد کچھ اور جاننے کے لیے ہاتھ دکھانے کی فرمائش کی تھی۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ لوگوں کے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر میں جو بھی کہتا تھا اس کا دار و مدار امکانات یا اتفاقات پر ہوتا تھا یا کسی پیشگوئی کا سچ ہونے کا امکان 50-50 ہوتا تھا۔ تاہم ایسے علم کے حصول سے مجھے اصل جستجو یا تحقیق میں دلی تسکین حاصل نہ ہو سکی۔ جب میں ہاتھ کی لکیروں کو دیکھنے میں مصروف ہوتا تھا یا علم الاعداد کی بنیاد پر یا کسی بھی دوسرے علم میں قیافہ کی مدد سے کوئی قیاس آرائی کرتا تھا تو مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ کوئی عظیم طاقت یا ذہانت ضرور محو عمل ہے جس کی وجہ سے چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ کسی کے ماضی کے حالات کا اندازہ لگانا یا مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات کی پیشگوئی کرنا ایک انسان کو زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانے کے لیے زیادہ بااختیار نہیں بنا سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے اس طرح کی تحقیق سے کنارہ کشی اختیار کر لی، لیکن میرے شعور کی گہرائیوں میں ایک سوال ابھرتا رہتا تھا کہ کائنات میں ایسی کیا چیز ہے یا کیا راز ہے جو ہماری زندگی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ میرے اس سوال کا جواب علامہ اقبال نے ایسی خوبی سے دیا کہ مجھے ایک نئی پٹری پر ڈال دیا۔ فرماتے ہیں، تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانے کہ خاک زندہ ہے تو تاب ستارہ نہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مجھے میرے سوال کا جواب میرے روحانی یا پوشیدہ مددگاروں یعنی رومی اور اقبال کی رہنمائی سے مل گیا۔ یعنی تم جو کچھ جاننا چاہتے ہو وہ تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، جو تم چاہتے ہو بن جاؤ گے، بس خود کو پہچانو۔ یہ کتاب میں نے ان معلومات کی مدد سے لکھی ہے جو میں نے اس نئی سوچ اور تحقیق کو مد نظر رکھ کر اکٹھی کی ہیں۔ ایک مشہور مقولہ ہے کہ علم بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ ایک صحیح اور درست علم ہے جو پہاڑوں کو بھی ہلا سکتا ہے۔ اس مقام پر میں علم کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار اپنے مشاہدے کی بنیاد پر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ کسی بھی موضوع پر 80% معلومات کتابوں، رسالوں، اخبارات، لیکچرز، آن لائن اور مشیروں کے ذریعے بآسانی دستیاب ہو سکتی ہیں۔ مغربی ممالک میں دانشور، فلسفی اور ترغیب دینے والے اپنے خیالات کا اشتراک کرنے میں زیادہ آزاد ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے مذموم مقاصد مثلا زیادہ دولت جمع کرنا کے حصول کے لیے خاص راز کی باتوں کو اپنے سینے میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ مشرقی ممالک میں کچھ سوچنے اور کہنے میں خاص طور پر مذاہب اور عقائد سے متعلق معاملات میں بڑی احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔ اس لیے روشن خیال افراد اپنے علم کو سینوں میں چھپا کر رکھتے ہیں اور صرف سنجیدہ متلاشی ہی ایسے علم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ویسے سینے کے علم کی نسبت سے مشرقی مفکرین اور متلاشی بخوبی واقف ہیں اور اس کا ماخذ عربی زبان کا لفظ صدر ہے۔ اس کتاب کو لکھنے کا سب سے اہم مقصد یہ تھا کہ شاید میرے ان خیالات کی مدد سے لوگ وہ بن سکیں یا کر سکیں جس کا وہ انتخاب کرتے ہیں۔ زندگی میں سب سے زیادہ اطمینان دوسروں کی مدد کرنے سے ملتا ہے، بس یہی میرا نصب اللعین ہے۔